السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ میں نے ریزائن اس وجہ سے دیا۔ اب ریزائن دینے کے بعد جو پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے ہوتے ہیں وہ کمپنی نے ریلیز کرنے ہوتے ہیں۔ ریلیز کرنے کے بعد ایک سائن کروانا ہوتا ہے کہ جی اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ بندہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا اور ہم نے اس کے پیسے پے کر دیے۔ اب کوئی قانونی کارروائی نہ بندہ کر سکتا ہے نہ کمپنی اس کے خلاف کر سکتی ہے۔ جب ان لوگوں کا آپس میں معاملہ بنا، بات کو دوبارہ تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں، جب ان بندوں کا بھی لیو نہیں لگائی، سٹاف کا جھگڑا ہوا، ریزائن پھاڑ دیا گیا، کارڈ میرے ہینڈ اوور ہو گئے۔ اب کارڈ میرے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں امپلائی رہا ہوں، سارے ڈاکومنٹس ڈیلیٹ کر لیں، وہ اپنے سب کچھ ڈیلیٹ کر لیں، سارے لوگوں کو پیسے دے کے یہاں کے امپلائی آئی ڈی بھی یہاں کے چینج کر لیں، جو ہے نا ای او بی آئی میں بھی چینجنگ کر لیں، تو پھر بھی کارڈ ہونے کے پاس مطلب یہ ہے کہ میں اورینٹ کا امپلائی رہا ہوں اور فلم اور اس میں کام کرتا رہا ہوں، جس کی میری ویڈیو بھی چڑھی ہوئی ہیں۔ اب جب تک وہ سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی تب تک اورینٹ کے لیے مسئلہ ہے۔ اورینٹ چاہے وہ کہتے ہیں نا پولیس نو پیسے دے، انٹیلیجنس نو پیسے دے، یا جو مرضی کرے یا اپنے طرف بندے رکھے، تب تک کے لیے اورینٹ کو مجھے زندہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اگر ان کیس اس پیریڈ میں سیٹلمنٹ کے دوران میں اگر مجھے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو اورینٹ کو پورے ایک بندے کی انشورنس کے پیسے پے کرنے پڑیں گے، دوسرا اس کی گریجویٹی پے کرنی پڑے گی، اور تیسرا یہ کہ اس کی بیوی کو بھی پیسے پے کرنے پڑیں گے، اور ہر منتھ کے حساب سے وہ پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا پریشانی ہے اورینٹ کے لیے، اور وہ پریشانی فلم ہورس کے لیے بھی ہے۔ تو یہ وجہ ہے جس وجہ سے کر کے مجھے کھچاؤ تناؤ ڈپریشن میں لانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی مسٹیک ایسی کرے۔ اب تین چار بنیادیں ہوتی نا، اس بندے کو کسی ایسی چیز پہ لگایا جائے کہ ہم اگر یہ بندہ کورٹ میں چلا جائے، فرض کرو میں جاتا ہوں کورٹ، عدالت میں کیس کرتا ہوں، جی اورینٹ میں میرے پیسے دینے، اورینٹ کہتی ہے ہم جی پیسے تو دینے ہیں لیکن اس کو جس وجہ سے ہم نے نوکری سے نکالا ہے۔ اگر اورینٹ کے پاس وہ سولڈ پروف کوئی اس طرح کا نہیں آتا، سولڈ پروف بنانے کچھ بن جاتے ہیں، کچھ بنائے جاتے ہیں، بنائے کیا جاتے ہیں، اس بندے کو نشے کی گولیاں دے دو، اس بندے کو کوئی زہر دے دو، مار دو، یا تو یہ اس طرح کی فلمیں ہوتی ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں۔ لیکن فی الحال اورینٹ اچھی ایک کمپنی ہے، فلم ہورس ایک برانڈ ہے، اس بات کو سننا چاہیے۔ دو چار گندے بندوں کی وجہ سے کوئی کمپنی یا کوئی برانڈ فلاپ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ سائٹوں پہ مینجمنٹ گندی نکل آتی ہے۔ مینجمنٹ گندی سے مراد ہے کہ چول قسم کے لوگ ہوندے ہیں جڑے پریکٹیکل ہاتھ نال کام نہیں کر سکتے، اور ان کو کام کا پتہ بھی نہیں ہے۔ فرض کرو اے ایچ یو کی لیکیج ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں اے ایچ یو کی لیکیج کہاں سے ہے کہاں سے نہیں، لیکن صرف وہ کہہ سکتے ہیں یار وہ لیکیج پانی آ رہا ہے۔ ان عقل دینے کو پتہ ہی نہیں ختم کتوں ہونا، کیونکہ یہ پریکٹیکل نہ کیتا ہے نہ کر کے آئے ہیں، اے وجوہ۔ تو اس وجہ سے کر کے ابھی میں نے اورینٹ سے کوئی پیسے نہیں لیے، اورینٹ کی طرف میری پیمنٹ ڈیو ہے، اور جب تک میری پیمنٹ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے اورینٹ چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی طرف سے بندوں کی سیلری پے کر کے مجھ پر نگرانی رکھوائے کہ جی اس بندے پہ نگرانی رکھیں، یہ اورینٹ کی مجبوری ہے۔ ان کیس کوئی بندہ کسی حادثے میں مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اورینٹ کو وہ کہتے ہیں نا لاکھوں کی جگہ پہ کروڑوں پے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ کمپنیاں اپنی عزت کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں۔ باقی اورینٹ ایک اچھی کمپنی ہے، میں آج بھی کہوں گا، لیکن یہ سٹاف گندا تھا۔ ان لوگوں کو نہ تو ٹیکنیکل سمجھ ہے، نہ یہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا اس قابل ہیں۔ کچھ لوگ کام سیکھ کے آئے ہیں، جن میں ایک بندے کو سراہتا ہوں، وہ شاہد سپروائزر ہے، جو بندہ پراپر ٹیکنیکل طریقے سے کام سیکھ کے اوپر آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھاگ کے آیا اور بیٹھ گیا۔ وہ شاہد سپروائزر ہے، اس کو میں دل سے سراہتا ہوں۔
بہت کمپیٹنٹ آدمی، کام کو بھی سمجھتا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھتا ہے۔ باقی یہ جو ہے نا جھوٹ سی، مجھے ایک بتائیں 16 بندے کو اسٹاف میں 15 بندے ٹٹے چکن والے ہوں تو ایک بندے نے کی کام کر لینا تو کنہ کا کر لینا ہے؟ اس بات کو سمجھیں، اختلافات ہوتے ہیں کسی وجہ سے۔ تو جی انشاءاللہ تعالیٰ اورینٹ، ہاں وہ کسی نے پوچھا جی کیا فائدہ، میں نے کہا مسئلہ یہ ہے وے کہ مینو اورینٹ پے کر دیے تو میرے بھراواں نوں کچھ نہیں لبنا، تو میرے مریا بعد میرے بھراواں نوں جے پیسے لبن تو پھر مینو کی فائدہ پیسے تو اورینٹ نے دینے ہی دینے ہیں نا۔ تو وہ اس بات پہ اختلافات تھے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑا بار شکر ہے، اورینٹ پہ پیسے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دو دوستوں کے ہیں مسئلے مسائل 20-30 ہزار کے، تو وہ بھی پے کریں گے۔ ہم نے کون سے اورینٹ سے پیسے لے کے کھا لیے ہیں جو ہمیں مسئلہ ہو؟ تو میں تو شکر الحمدللہ پھر اپنی روٹین میں کام لگ گیا تو کام کر رہا ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو یہ چیز ہے، اورینٹ سے پیسے لینے ہیں جی، اور وہ کو ہزاروں میں یا 100 میں نہیں لینے، لاکھوں میں لینے ہیں، اورینٹ پے کرے گی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھے، اورینٹ اچھی کمپنی ہے، میں اس بات کو سراہتا ہوں۔ لوگ برے ہوتے ہیں، کمپنی کوئی بھی بری نہیں ہوتی، اس بات کو اپنے پلے میں باندھ لیں، کوئی بھی کمپنی بری نہیں ہوتی، ہمیشہ اس میں کچھ چند لوگ برے ہوتے ہیں۔ یہ سائی وال سائڈ کے لوگ برے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تم لوگ برے ہو، کیونکہ تم لوگ کام نہیں کر سکتے۔ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بندے کا وزن ہی 105 kg ہے، وہ کیا کام کرے گا؟ اس کو 6 دفعہ سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھنی پڑ جائیں وہ مرنے والا ہو جاتا ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے؟ ایک بندے کی صحت اس طرح کی ہے کہ وہ تنگ جگہ پہ جا ہی نہیں سکتا، اس نے کیا کام کرنا ہے؟ کام کس نے کرنا ہے؟ کام اس نے کرنا ہے جو ہیلدی ہو، فٹنس میں فٹ ہو، کنفائنڈ اسپیس میں اور ہر جگہ جا سکتا ہو، کام کا بھی کمپیٹنٹ ہو، وہ بندہ کام کر سکتا۔ یہ چول جے کی کام کرنگے جنہاں کو کارچر مشین دا پیپ مانگ لو تو 6 بندیاں دی پرمیشن لوانی پیندی، تے وہ 6 بندے بھی پرمیشن نہیں دے سکتے، تے اینڈ کے رانے عظیم دی محنت کرنی پیندی۔ او یار کارچر مشین دا پیپ تے لے دے تے پھر رانا عظیم انہاں نوں تنے بغیر تے کو حیا کرو، ڈوبتے مر جاؤ۔ کارچر مشین دا پیپ منگدا پیا، وہ کہڑا تہاڈے کول اپنی دھی واسطے ڈراپ منگی جاندا بھی اودی اکھ چ پانا، غیرت کرو۔ تو پھر کہیں ہاں جی ٹھیک ہے منگوا دے، تو اس طرح کے بغیرت لوگ ہیں نیچے۔ وہ رانے سے ان لوگوں نے ملنے نہیں دیا، میں نے کہا دھر فٹے تہاڈے تے میں پھر جا ہی رہا تے یار کیوں رہے، پھر ساڈی سوئی تو اتنے ہی ہے، یار کی تیار کی۔ بعد چ بڑے لوگوں نے فون کیتا، میں دفع نہیں کرتا نوکری نوں۔ اس طرح دے گندے بندے یار انہاں لوگاں نال کام کر کے کی فائدہ؟ دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ حافظ۔